بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کے ہراول دستے کے ساتھ جا رہے تھے۔ سامنے سے رومیوں کے 12000 کے لشکر نے آپ کو روک لیا۔ خالد بن ولید کا باقی لشکر بہت پیچھے تھا، اس لیے خالد بن ولید اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے خالد بن ولید کو وقت چاہیے تھا۔ وقت حاصل کرنے کے لیے خالد بن ولید نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درار بن ازور، شرحبیل بن حسنہ اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے، وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی، اس قوم نے تاریخ ساز، تیز زن اور شاہ سوار پیدا کیے تھے۔ خالد بن ولید کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑیوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچیوں سے برچیاں ٹکرا رہی تھی۔ دونوں فوجوں کے نعرے گرج رہے تھے، گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا، گھوڑا بیل گام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ درار بن ازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے ہود، زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی۔ درار، شرحبیل اور عبد الرحمن رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے، رومیوں یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگا تھا۔ ایک اور آدمی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو درار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن درار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح سے مڑنے بھی نہیں دیا اور انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ درار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہو گیا اور پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ درار، شرحبیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا، بلکہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے۔ بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا اسے برچی یا تلوار سے ختم کر دیا جاتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد بن ولید نے بڑی بلند آواز میں کہا، اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور قلوس کے درمیان چپکلش تھی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار قلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ قلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار قلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے طنزیہ کہا۔ اس نے قلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ قلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد بن ولید کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیر اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تانگ آ کر قلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد بن ولید کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ قلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد بن ولید کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد بن ولید نے اس کے اشارے کی پرواہ نہیں کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔
خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد بن ولید نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کیے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری۔ کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد بن ولید نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد بن ولید خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تان لی۔ کلوس نے گھوڑا موڑا، وہ بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ دیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ کلوس کو قیدی بنا لیں۔ اس طرح کلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد بن ولید کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کی بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہیں۔ خالد بن ولید پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد بن ولید کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیر سامنے آیا۔ او کلوس! سالار عزازیر نے خالد بن ولید کو للکارنے کی بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کرتا نہ دیا۔ دیکھ لے اپنا انجام، بزدل کمینے! تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے بجائے گھوڑا عام چال سے خالد بن ولید کی طرف بڑھایا اور خالد بن ولید سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ او اللہ کے دشمن! خالد بن ولید نے اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیر نے تلوار نکالی اور خالد بن ولید کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد بن ولید کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد بن ولید سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی! خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ او بدقسمت عربی! عزازیر نے خالد بن ولید کا مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، میں تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کے لشکر کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ عزازیر نے کہا، میرا نام عزازیر ہے لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیر کو خالد بن ولید کے اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد بن ولید سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار! خالد بن ولید نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابھی تک اسے قتل نہیں کیا؟ عزازیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد بن ولید نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار! عزازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 کبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار! خالد بن ولید نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے۔ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے۔ تو ہی بتا، عزازیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ! خالد بن ولید نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیر بھڑک اٹھا، او عرب کے بدو! عزازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد بن ولید اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد بن ولید نے تلوار کا وار کیا جو عزازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔
اس نے بعض بار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد بن ولید اور عزازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیر وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا، مسلمانوں نے بھی عزازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد بن ولید نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا، خالد بن ولید نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد بن ولید نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد بن ولید اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد بن ولید اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد بن ولید کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیر کا گھوڑا خالد بن ولید کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید کا گھوڑا رہ گیا ہے تو اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد بن ولید کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد بن ولید کھڑے رہے۔ عزازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد بن ولید پر وار کیا۔ خالد بن ولید بچتے نظر نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیر گھوڑے کو گھما کر پھر آیا۔ خالد بن ولید پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیر نے ان پر وار کیا۔ خالد بن ولید نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ عزازیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد بن ولید اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد بن ولید نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ عزازیر کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد بن ولید اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے، عمر بن عاص اور ابو عبیدہ بن جراح۔ خالد بن ولید نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے تلیہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئی۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھوڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے رومیوں کو امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد بن ولید نے 2 گھوڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی کو خالد بن ولید نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد بن ولید کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی اور کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا۔ خالد بن ولید نے ہر دروازے کے سامنے 2-2 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا۔ یزید بن ابی سفیان کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ درار بن ازور کو منتخب سواروں کا 2,000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو درار اس کی مدد کو پہنچیں۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد بن ولید نے درار بن ازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ درار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے۔ ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، لیکن خالد بن ولید اور درار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا فارس کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ کیسر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔